افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ وزیر اطلاع تارڑ کہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کے 297 کارندے ہلاک، 450 سے زائد افغان طالبان رجیم کے کارندے زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کی 89 چیک پوسٹیں تباہ کی، 18 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا، 135 ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی۔ افغانستان میں 29 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ذاکر خیل پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 274 اہلکار اور خوارج ہلاک، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ افواج پاکستان کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس سے بولے، افغان طالبان رجیم نے پاک افغان سرحد کے 15 سیکٹرز کے 53 مقامات پر جارحیت کی۔ افغانستان کی 73 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ۔ پاکستان نے متعدد چیک پوسٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ دشمن کے 115 ٹینک اور متعدد بختر بند گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ کابل میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ قندھار میں بھی افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں کہیں بھی دہشت گردی ہوئی تو دہشت گردوں کے لیے جائے پناہ نہیں بچے گی۔ دہشت گردوں کا تحفظ کرنے والوں کے لیے بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ افغان طالبان رجیم کو 2 آپشنز دیتے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دیں یا حکومت پاکستان کا۔ دہشت گردوں اور ان کے ماسٹر مائنڈ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ افواج پاکستان اور عوام اپنی خود مختاری کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارتی اسپانسرشپ ہے۔ پہلے بھارت کو شوق ہو رہا تھا، اس کا شوق پورا کیا۔ اب افغانستان کو شوق ہو رہا تھا، پورا کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم کو بھارتی سرپرستی حاصل ہے۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ کسی نے اگر شوق پورا کرنا ہے تو ہم تیار ہیں۔ افغان طالبان نے دوحہ مذاکرات میں بہتر حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اپنی سرزمین کے خلاف کسی بھی استعمال کے لیے نہ ہونے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ افغان طالبان اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے کہا کہ افغان طالبان نے وعدے کیے کہ یہاں نمائندگی پر مبنی حکومت بنے گی، خواتین کا احترام کیا جائے گا، مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا اور دہشت گردوں کی پشت پناہی جاری رہی۔ افغان طالبان پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان طالبان رجیم پر کئی بار یہ واضح کر چکا ہے کہ دہشت گرد یا پاکستان کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنۃ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ پاکستان نے افغان جارحیت پر مؤثر کارروائی کی۔ وزیر اطلاع تارڑ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت طالبان کی غیر قانونی حکومت ہے۔ افغان طالبان رجیم مذہب کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اسلام آباد کچہری اور ترلائی حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ افغانستان میں خواتین، بچے اور اقلیتیں محفوظ نہیں۔ افغان شہری بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان کا افغانستان میں بڑا ایکشن، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ۔ افغان سرزمین سے حملوں پر دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حدود میں اشتعال انگیزی پر منہ توڑ جواب دے کر ٹھوس دفاعی کارروائی کی۔ 26 فروری کی رات طالبان انتظامیہ کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔
دہشت گردوں کے لاجسٹک سپورٹ بینس کو نشانہ بنا گیا۔ افغانستان نے مزید مہم جوئی کی تو فیصلہ کن اور موزوں جواب ملے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاک افغان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ انتونیو گوترس کا عالمی قانون کے تحت ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر زور۔ ترجمان کے مطابق سیکرٹری جنرل یو این پاک افغان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چین کا بھی پاک افغان کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے، صورتحال معمول پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ کی دونوں ممالک میں کشیدگی کم کرنے اور تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنے کی اپیل۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا بھی پاک افغان کشیدگی پر اظہار تشویش۔ کہا کہ پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کے خلاف اعلان جنگ۔ کہا کہ اب افغان طالبان رجیم کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اب دمادم مس قلندر ہوگا۔ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، قوم مسلح فوج کے شانہ بشانہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا کہ خوارج ان کے ہینڈلرز پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ذلیل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دشمن کی مہم کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کو واضح پیغام دیا۔ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بہادر افواج نے ہر بار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اس بار بھی ناکامی افغان طالبان رجیم کا مقدر بنے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان رجیم بھارت کی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف سرگرم ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ افغانستان کو پتہ چل جائے گا کیسے جواب دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا، افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدہ تعلقات کا باقاعدہ جنگ کی طرف بڑھنا انتہائی تشویشناک ہے۔ افغان قیادت کوئی ایسا راستہ اختیار کرے نہ کرے جس سے وہ عالم اسلام سے کٹ جائے۔ افغانستان کے خلاف کارروائی پر سیاسی قیادت ایک پیج پر۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں پاکستان بھرپور جواب دے رہا۔ فضائیہ بری فوج نے ہمیشہ دشمن کی پناہگاہوں کو تباہ کیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنی کہتے ہیں کہ افغانستان نے جنگ شروع کی، اختتام پاکستان کرے گا۔ امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا کہ ملک کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔